حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور نیچے اس کے لیے تفصیلات دی جا رہی ہیں، اس پر آپ اپنا امداد بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کل کا زمانہ آن لائن ایپس، خریداری، ہر چیز کی خریداری آج آن لائن ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی بھی ایسا شعبہ شاید نہیں رہ گیا ہے جس شعبے کو آن لائن آپ اپنے گھر نہیں منگوا سکتے۔ اسی لیے اس فیلڈ میں الگ الگ طرح کے تاجر حضرات اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ ایسا ایک ایپ نیا اس وقت لانچ کیا جا چکا ہے بقرعید کے موقع پر، اور وہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی قربانی کے مویشیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان کو خرید سکتے ہیں، اور وہ ایپ کے ذریعے سے اپنے من پسند مویشیوں کو، قربانی کے جانوروں کو سلیکٹ کر کے خرید سکتے ہیں۔ وہیں پر آپ کو ڈیلیوری بھی دی جائے گی، آپ کے گھروں تک پہنچائی جائے گی۔ ایسا ایپ ہمارے سیدھی بات سے خاص تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے ڈیولپ کیا ہے، لہٰذا آپ حضرات اگر اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایپ کی لنک جو ہے ہم لوگ، وہ اینڈرائڈ موبائلز کے لیے ہو یا آئی فون کے لیے، نیچے ہمارے چینل کے ڈسکرپشن میں ایک دم آخر میں دی گئی ہے، وہاں پر جا کر کے آپ اس ڈسکرپشن پر کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اگر قربانی کے بکرے اور دیگر جو بھی مویشیاں ہیں اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو جو ہے یہاں پر آپ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں۔ کل سے ہم اس کو ایڈ کی شکل میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ایک آن لائن ایپ ہے، آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہاں ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، اور اگر آپ کال کر کے مزید تفصیلات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہاں پر نمبر دیا جا رہا ہے کمپنی کا، اس پر بھی جو ہے آپ لوگ پوری طرح سے رابطہ کر کے جو ہے حقیقت کیا ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ نیچے ایپ کی ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ بھارت ہے، اور کس کس طرح کے یہاں لوگ رہتے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا یہ ٹھکانہ بن چکا ہے، یہاں سے بھاگتے ہیں، یہاں اندر آتے ہیں۔ اس شخص کو آپ جانتے ہوں گے، اس کا نام ہے نتیانند، اور یہ اپنے آپ کو سوامی بولتا ہے، سنت مانتا ہے۔ اس نے اب تازہ بیان دیا ہے، جس کی ویڈیو گزشتہ کچھ دنوں سے وائرل ہو رہی تھی، کہ میں جیسے ہی بھارت کی زمین پر پیر رکھوں گا تبھی کورونا ختم ہو جائے گا۔ یہ آدمی اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ یہ اس پر جنسی استحصال، ریپ اور کئی سارے جرائم کی اس پر جو ہے مقدمات درج ہو چکے ہیں، سزا مل چکی ہے۔ یہ بھگوڑا ہے، اور یہ بھاگ کر کے ایک جزیرے پر جس کو کیلاشا کہا جاتا ہے وہاں پر اس میں رہتا ہے، اور وہاں پر دنیا بھر کے لوگ اس کے پاس اپنے آپ کو شاگرد مان کر کے آتے ہیں، اور اس کے بغیر سر اور پیر کے عجیب و غریب قسم کے بیتوکے بیانات آتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا ہوگا، 2019 میں ہندوستان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا یہ خود ساختہ سنت سوامی نتیانند، اور یہ کیلاشا نامی ملک جزیرے میں مقیم ہے جسے اس نے خود بنایا ہے۔ ایسی کئی خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایکواڈور کے ساحل کے پاس ایک ورچوئل جزیرہ سوامی نتیانند نے قائم کیا اور اس کا نام کیلاشا رکھا، اور اس جزیرے سے متعلق ویب سائٹ بھی موجود ہے۔ بہرکیف اس کی لمبی تفصیلات ہے، لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جب میں اپنے عقیدت مندوں کے سامنے کہ بھارت میں جیسے میں قدم رکھوں گا تبھی کورونا ختم ہوگا، یہ خود ملیشیا، یورپی یونین، برازیل سے آنے والے لوگوں پر صرف اس وجہ سے کہ اس ملک میں کووڈ ہے
रोक रखा है, पाबंदी आयद कर रखा है। एक तो अपने जजीरे में लोगों को कोविड की वजह से आने नहीं दे रहा, और दूसरी बात यह है कि खुद दावा कर रहा है कि भारत में जाऊंगा तो कोविड ख़त्म हो जाऊंगा। तो ये अजीब व गरीब किस्म की जो है लोग पाए जाते हैं भारत में, और एक अजीब किस्म के मस्खरे इनको कहा जा सकता है। आइए मैं आपको एक और तस्वीर देखते ही आप उसको जो कहना है कह लें। ये बाबा रामदेव है, नेपाल ने इसको झटका दिया है। कोरोनिल दवा की मार्केटिंग पर इस वक्त वहाँ पर पाबंदी लगा दी जा चुकी है। सुबह से शाम तक एलोपैथी डॉक्टरों को गालियां देकर के तनाज़े का शिकार होने वाला बाबा रामदेव, खुद उसकी कोरोनिल दवा को अब जो है पूरी तरह से नेपाल में पाबंदी लगा दी गई उसकी मार्केटिंग के लिए, और फ़रोख्त के शोबे में इस वक्त उसका मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के जानिब से लिए गए इस फैसले को बहुत ज़्यादा सराहने की निगाह से देखा जा रहा है। आइए नाजरीन, उस मोबाइल ऐप की बात करेंगे जिस मोबाइल ऐप से लगभग न जाने कितने लोगों को ठगा गया है। 250 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। जी हाँ, ऑनलाइन में आपके पास ठगी करने वाले कुछ मैसेजेस भेजते हैं, और कभी कभी अलग अलग तरह के ऐप्स आपको जो है, जिन लोगों को ये पता होता है कि इंसान लालची है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अलग अलग दिमाग मिलकर के धोखा देने के अलग अलग तरीक़े बना लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों को मोबाइल ऐप के ज़रिए उनकी रकम को दुगना करने का लालच देकर इस रकम को ठग लेता था। उत्तराखंड एसटीएफ ने 250 करोड़ रुपए की इस धोखाधड़ी के मामले में नोएडा से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि फ़्रॉड सिर्फ 4 माह के अरसे में किया गया है। सिर्फ 4 माह के अरसे में 250 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं, सिर्फ एक ऑनलाइन ऐप से, मोबाइल ऐप से। ये धोखाधड़ी चीन की स्टार्टअप स्कीम के तहत तैयार करदा एक ऐप के ज़रिए अंजाम दी गई। इस ऐप को मुल्क के तकरीबन 50 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। इस ऐप के ज़रिए लोगों को 15 दिन में रकम दुगना करने का लालच दिया जाता था। धोखाधड़ी में 15 दिन में पैसा दुगना करने के लिए पहले लोगों से पावर बैंक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया, जिसके बाद उन्हें 15 दिन में दुगना करने का लालच दिया गया। धोखाधड़ी का पर्दाफाश इस तरह हुआ कि हरिद्वार के एक रिहायशी ने पुलिस को इत्तला कर दी कि उसने पावर बैंक ऐप के जरिए रकम दुगना करने के लिए बेतरतीब 93,000 और 72,000 रुपये जमा करवाए थे। 15 दिन में उसे दुगनी रकम वापस करने का वादा किया गया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मुतासिर शख्स ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश से मालूम हुआ कि रकूमात मुख्तलिफ खातों में मुंतकिल कर दी गई है। जब मालियाती लेन देन का मुताला किया गया तो पुलिस को 250 करोड़ की ठगी का इल्म हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस तफ्तीश में एक अहम बात का इंकिशाफ ये हुआ है कि धोखाधड़ी करने वाले गैर मुल्की सरमायाकारों के जरिए भारतीय कारोबारियों को कमीशन का लालच देकर एक ऐप के जरिए लोगों को कर्ज फराहम करने की बात करते थे। और एसएसपी अजय सिंह ने भी बताया कि तफ्तीश के बाद उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से इस मामले के मुलजिम पवन पांडे को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 19 लैपटॉप, 592 सिम कार्ड्स, 5 मोबाइल फ़ोन्स, 4 एटीएम कार्ड्स और एक पासपोर्ट बरामद हुआ है। एसटीएफ ने तहकीकात में पाया कि रकम क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करके बैरून मुल्क भेजी जा रही थी। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। उत्तराखंड में अब तक इस मामले में 2 और बेंगलुरु में 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इसमें शरीक हुए इस ऐप में, तो जाहिर सी बात है कि भारत की हर रियासत से इस ठगी जो है ऐप को डाउनलोड किया गया है और इसमें जो है अपनी रकम भेजी गई है। बाकी पुलिस इस वक्त जो है पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस तरह के ऐप्स जो पैसे दुगने करने के सिलसिले में या गेमिंग के नाम पर जो है जो जुआ के होते हैं, इस तरह की चीज़ें अपलोड करने से दूर रहें, इसलिए कि इसमें सिर्फ धोखा ही धोखा होता है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं बिहार की सियासत की और बिलखुसूस एनडीए की। यहाँ पर बिहार में बरसर इख्तिदार एनडीए में दलित वोट बैंक को खुश करने को लेकर के दाखिली तौर पर रस्साकशी शुरू हो गई है। जी हाँ, एनडीए में शामिल पार्टी बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बराह रास्त तौर पर किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इशारों ही इशारों में एक दूसरे पर तनकीद करने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं। इस दरमियान बुध को हमने तो बीजेपी के कुछ लीडरों पर सीधे हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम तक लगा दिया और एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने तक का मुतालबा कर डाला है।
ہم کے ترجمان دانش رضوان نے کہا کہ بی جے پی کے کچھ لیڈر حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ این ڈی اے میں اب کوآرڈینیشن کمیٹی بننی چاہیے، نہیں تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے لیڈر حکومت کے خلاف بیان بازی کر کے اپوزیشن کو موقع دے رہے ہیں۔ باقی ناظرین گرامی، سیاسی پارٹیوں میں اپنے مطلب کے لیے اندرونی سطح میں جو کچھ رساکشی چلتی ہے اور خانہ جنگی چلتی ہے، یہ کوئی اس وقت نئی بات نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی گروپ کے بارے میں بھی بتاؤں جو گروپ آپ کا دھیان بھٹکا کر کے لوٹ لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ الگ الگ ریاستوں میں اس طرح کے گروپ پائے جاتے ہیں۔ اب جو ہے ممبئی کرائم برانچ کے پراپرٹی سیل نے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا جو گروپ بنا کر نشانے پر بیٹھ جاتے تھے اور پھر اس کی توجہ ہٹا کر منظم انداز میں اس کے قیمتی سامان چوری کر لیا کرتے تھے۔ کرائم برانچ افسران کے مطابق ان ملزمین کے بارے میں انہیں معلومات ملی، جس کے بعد جال بچھا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ اس معاملے میں شکایت کرنے والے کے مطابق 13 اپریل کو وہ کسی کام سے بی ایس ٹی بس کے ذریعے بوریولی سے کرافورڈ مارکیٹ جا رہے تھے۔ ان کے پاس 24 لاکھ روپے مالیت کے ہیرے بھی تھے جو اس نے اپنے بیگ میں رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور پھر ایک شخص نے کہا کہ اس کے کپڑے پر کچرا ہے، پھر دوسرے نے اس کی توجہ مبذول کرائی، پھر سب نے مل کر کے بڑی صفائی سے اس کا بیگ غائب کر دیا۔ واردات کو انجام دینے کے بعد تمام لوگ بس سے اترے اور پھر شاہ کو پتہ چلا کہ کسی نے بیگ چرا لیا۔ اس کے بعد شاہ نے بوریولی پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف شکایت درج کروائی اور کرائم برانچ کے افسر نے بتایا کہ شاہ کی شکایت پر نامعلوم شخص نے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 369 اور 34 کے تحت مقدمہ درج کر کے تفصیلات کی اور پھر جو ہے کرائم برانچ کی طرف سے ان لٹیروں کو جو ہے پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے لوگ بھی آپ کو سفر میں مل سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط برتنا اور ہوشیار رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، جلتی سگریٹ کے سبب پیٹرول پمپ پر آگ بھڑک اٹھی۔ جی ہاں، سعودی عرب کے صوبے قصیم میں ایک پیٹرول پمپ پر آگ بھڑک اٹھی۔ سیکورٹی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہونے والے اس واقعے کے مناظر سوشل میڈیا پر گردش میں آ گئے۔ ویڈیو کلپ کے مطابق پیٹرول بھروانے کے لیے آنے والی گاڑی کے مالک سے جلتی ہوئی سگریٹ زمین پر گر گئی، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور کار میں پوری طرح سے آگ لگنا شروع ہو گئے۔ قصیم صوبے میں شہری دفاع کے ادارے کے میڈیا ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ابا الخیل نے واضح کیا کہ ایک پیٹرول پمپ پر کھڑی گاڑی میں جزوی طور پر آگ بھڑک جانے کی وجہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ یہ واقعہ اونیزا ضلع میں پیش آیا۔ آگ بھڑکنے کی وجہ گاڑی چلانے والے کی جانب سے سلامتی سے متعلق ہدایات کو نظر انداز کرنا تھا، جس کی وجہ سے خود اسی کی کار آگ کے حوالے ہو گئی۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو ان ہاتھیوں کے بارے میں تفصیلات سناؤں جو آج کل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور شاید آپ کی نظر بھی اس پر پڑی ہوگی۔ چین میں 1 سال سے نقل مکانی کے اپنے طویل سفر پر گامزن عالمی توجہ حاصل کرنے والے جنگلی ہاتھیوں کی جھنڈ نے ایک جنگل میں آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ جنگلی ایشیائی نسل کے 15 ہاتھیوں پر مشتمل اس جھنڈ نے 1 سال قبل میانمار کی سرحد کے قریب واقع چینی خطے زیشو بانا میں ہاتھیوں کے لیے مخصوص حفاظتی زون سے شروع کیے گئے نقل مکانی کے سفر میں اب تک 500 کلومیٹر طے کر لیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی منزل شمالی مغربی علاقے سے، تاہم کسی کو بھی اس ہجرت کے پیچھے وجہ معلوم نہیں ہے۔ اس جھنڈ نے پیر کو اپنے طویل سفر کے دوران جنوبی مغربی چینی خطے کنمنگ کے قریب جنگل میں آرام کیا، جہاں ایک ساتھ سوتے ہوئے ان ہاتھیوں کی فضا تصویریں بنائی گئی فضا سے، اور چین کی صوبائی فارسٹ فائر بریگیڈ نے ڈرون کیمرے کی مدد سے بنائی گئی فوٹیج جاری کر دی۔ آرام کے بعد منگل کو ان ہاتھیوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا، تاہم ایک بار پھر ان کے انسانی آبادیوں میں پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مقامی حکام کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، گزشتہ 1 سال سے نقل مکانی کے لیے اپنے طویل سفر پر نکلنے والی یہ ہاتھیاں وقتاً فوقتاً سرخیوں میں آتی رہتی ہیں، اور بالخصوص اس وقت جب یہ جھنڈ ان علاقوں سے گزرتا ہے جہاں پر انسانی جانیں بستی ہیں۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر
عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار